بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأعوانه وأنصاره وشياعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي يمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي يمن. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم سدد رأيهم وسدد قطعهم وسدد رميهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، یہ سوال ہے کافی طویل اور پیچیدہ سوال ہے، تو اس میں جواب دینے کی کوشش کریں گے، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سوال جو ہے یہ ہے اسلام کے مکمل اور بند نظام ہونے کے بارے میں۔ یہ سلسلہ سوالات ہیں جو ہم اس میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں پہلے، بند نظام سے اور بند نظام کے کیا تقاضے ہیں، اور اس میں جو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو راسخ العقیدہ علماء ہیں، اسلام کو مکمل اور بند نظام سمجھتے ہیں، اور دوسرے ہیں اپنے ترمیمیت پسند، اسلام کو نظام ہی نہیں سمجھتے کہ جائے کہ وہ مکمل اور بند نظام۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ ترمیمیت پسند جو ہے اسلام کو نظام نہیں سمجھتے، اور اگر نظام سمجھتے ہیں تو وہ مکمل نہیں سمجھتے، اور اگر مکمل سمجھتے ہیں تو بند نظام نہیں سمجھتے۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے اسلام کے ہر پہلو کو جو ہے مکمل نظام اور بند نظام نہ سمجھتا۔ یہ مثلا یہ کہ یہ سیاست کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، سچ اصول دیتا ہے لیکن سیاسی نظام نہیں ہے، اگر سیاسی نظام ہے بھی تو وہ بند نظام نہیں ہے مثلا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقتصادی نظام نہیں ہے اسلام کا، جیسے مولانا تقی عثمانی کے تعلیمات تو ہیں اسلام کی اقتصاد کے بارے میں، لیکن اقتصادی نظام نہیں ہے، اور وہ بند نظام نہیں ہے ان معنوں میں کہ وہ سرمایہ داری سے اس کی compatibility ہے، in the sense that سرمایہ داری کی اس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہو جائے۔ بہرحال تو یہ اس کا پس منظر ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اچھا، تو اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں سوال کا اجزاء مختلف پڑھوں گا اور پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور اس پہ پھر جو ہے تبصرہ ہوا تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انقلابی اسکول آف تھاٹ ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ اسلام اور سرمایہ داری ایک بند نظام،
اسلام بھی ایک اسلام ہمارا مکمل نظام ہے، یعنی ان کا دعویٰ ہے، اور بند نظام مکمل نظام ہے اور بند نظام۔ مکمل کا تو مطلب واضح ہے کہ وہ ہر پہلو کو انسانی زندگی کے حاوی ہیں۔ بند نظام کا جو یہاں جو دو مطلب میرے نزدیک ہیں، وہ یہ بند نظام کا مطلب ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، یعنی مستقل بالذات ہے، یہ بے نیاز ہے ان معنوں میں کہ وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کی۔ اس کے بعد تمام زندگی کے مسائل کے بارے میں اندر سے بنیادی تعلیمات موجود ہیں، اور اگر وہ باہر سے کوئی چیز لیتا بھی ہے تو اپنی شرائط پہ لیتا ہے، اور ان کو اپنے رنگ میں رنگ کے لیتا ہے۔ اور دوسرا اہم جو ہے بند نظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے نظاموں سے متضاد اور متغیر ہے، ان معنوں میں کہ دوسرے نظام کو اس کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول مختلف ہیں، بنیادی جو بنیادی اقدار ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا یہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی مقصد جو ہے عبادت رب ہے، اور محبت رب ہے، اور اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس پر جو ہے وہ خود، یہ نظام جو ہے اس کا مقصد جو ہے، یہ نظام جو ہے ایک آلہ ہے خدا کے ارادے کا، تاکہ جو خدا چاہتا ہے اس کی رضا جو ہے زندگی کے ہر پہلو پر نافذ ہو جائے۔ اسلام کا بنے، اور اس کے نظام کا جو مقصد ہے، ہر جز کا اور ہر اس کے ذیلی نظاموں کا مقصد یہی ہے، عبادت رب کو قائم کرنا اور محبت رب کو قائم زندگی کے ہر شعبے۔ اس کے برعکس جو ہے سرمایہ داری کا جو مقصد ہے، سرمایہ داری کا مقصد جو ہے بنیادی قدر جو ہے آزادی ہے، جو ابدیت کی ضد ہے، اور اس کی جو عملی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن، تکاثر، یا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اصطلاح مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ وہ اس کو کہہ سکتے ہیں جمع برائے جمع، یا تکاثر، یا ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن۔ تو اس نظام کے ہر ذیلی نظام اور اس کے اجزاء کا بنیادی جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ جو ہے سرمایہ جمع ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ اس کو غیر کرتا ہے، یعنی اس کا یہ مقصد۔ اس لحاظ سے دو متضاد ہیں، یعنی مطلب یہ کہ یا تو نظام اور اس کے ذیلی اجزاء کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بطور نظام کے اور بطور ذیلی نظام کے یہ ایک دوسرے سے متغیر۔ ہاں، اب کوئی چیز ایک نظام سے اسلام سرمایہ داری سے لیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس جز کو لینے سے یا اس کل کو لینے سے کیا عبادت رب کی اور محبت رب کی قائم ہوتی
یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. یہ ثابت کر لیں گے تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں, اس میں شک نہیں. اسی طرح سرمایہ داری بھی یہی کہتی ہے کہ مثلا یہ کہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے شریعت نافذ کرو, لیکن اسے یہ بتاؤ کہ شریعت کے نتیجے میں سرمایہ کا بڑھوتری ہوگی کہ اگر ہوگی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, شریعت لے آؤ, ایک نہیں 2 شریعتیں لے آؤ. تو یہ اسلامی بینکنگ کی جو توجہ کی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پر اسلامی بینکنگ کی شاخیں یہودیوں کے بینکوں میں قائم ہے, اور مطلب یہ کہ یہودی بینکوں نے ہی اسلامی بینک کے سب سے بڑے جو ہے پرچارک ہیں, اور جو بڑے بڑے اسلامی بینک ہیں وہ ان یہودی بینکوں کی ذیلی شاخیں ہیں, جس پہ ہمارے مفتی صاحب اور دوسرے عرب مفتیان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور وہ یعنی شریعت یہ احکام جو ہے لاگو کرتے ہیں سرمایہ داری کے اجزاء پر, اور اس کے مطابق شریعت کا حکم لگاتے ہیں اس سے ہمیں وہ, لیکن وہ جو نہیں کرتے وہ یہ کہ اس کو بطور نظام اور اس کی سیاق کو نہیں دیکھتے. اور جو علماء سے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے مثلا یہ بنوری ٹاؤن والوں نے, تو انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اچھا تو یہ بھی ابھی سوال تو نہیں آیا, سوال توضیحات یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے اب سوال دوبارہ دیکھتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ انقلابی اسکول آف تھاٹ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو انقلابی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی راسخ العقیدہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور سرمایہ داری ایک بند نظام ہے, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی سب چیزیں آپس میں مربوط ہیں. یہ نظام کا مطلب ہے آپس میں ہر چیز جو ہے. نظام کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ نظام کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ساخت ہے, اور چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اس میں ایک یعنی ہائرارکی ہے, حسب مراتب ہے, مراتب. تو مربوط کا ربط کا تصور جو ہے جزء کل کا ربط ہے, کلی نظام کا ذیلی نظام سے ربط ہے. تو مربوط ہونے کا جو ہے بند نظام سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق نظام سے. نظام کے معنوں میں مربوط ہونے کا شامل ہے. کوئی بھی نظام ہو, تو نظام اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اجزاء اور اس کے کل ایک دوسرے سے مربوط ہوں, مربوط ہو کے ہی کل بنائیں گے, ورنہ کل تو سچ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. جو اصل میں جو چیزیں جن کا خارجی وجود ہوتا ہے تو وہ جو اجزاء ہی ہوتے ہیں, لیکن جو ربط ان کا اجزاء کے درمیان بنتا ہے, اور اس ربط کے نتیجے میں یعنی مطلب یہ ہے کہ کار جو ہے ایک نظام ہے, یعنی کار جس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک ساخت ہے اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہیں, اور ایک ان کا فنکشن ہے اسی نظام ہونے کی وجہ سے, اور یا آپس میں ربط ہونے کی وجہ سے, اور اس کا ایک مقصد ہے. اور جب یہ ربط ہوگا تو یہ نظام ہوگا, اور ربط اگر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ نظام جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنا فنکشن یا عمل نہیں کرتا. تو یہی تصور ہے اقتصادی نظام کا بھی اور مجموعی نظام حیات کا بھی. اچھا جی, تو پیچھے چلیں. پھر فرما رہے ہیں کہ انقلابی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اسلام اور سرمایہ داری بند نظام ہے دونوں. مطلب تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہر سب چیزیں آپس میں مربوط ہیں. یہ میں نے جیسے کہ کہا نظام کا مطلب ہے, نیسرلی بند ہونے کا مطلب نہیں ہے. نظام کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے مربوط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سائنس کو, اب اس کی مثال دے رہی, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سائنس کو لے لیں, یہ مثال دے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ انقلابی جس کو یہ انقلابی اسکول آف تھاٹ
کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم راسخ العقیدہ مسلمان کہتے ہیں، ان کا آرگومنٹ بیان کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم اس آرگومنٹ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن یہ کہ پہلے ان کی بات سمجھ لیتے ہیں. تو سائنس کو لے لیں، سائنس کی مثال دے رہے ہیں. تو اس کو اپنا ہم سائنس کو لے کر، یعنی ہم سے مراد راسخ العقیدہ مسلمان سائنس کو لے کر اس کو اپنی آئیڈینٹی یا شناخت کو کے فروغ کرنے کے لیے بطور آلہ کے استعمال کریں تو ہے یہ نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک راسخ العقیدہ مسلمانوں کے. راسخ العقیدہ مسلمان ہو گیا. سائنس کا مسئلہ انہوں نے اٹھا لیا جو بہت یعنی پیچیدہ مسئلہ ہے آپس میں، یعنی بہت پیچیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیکس مسئلہ ہے، کوئی آسان بات نہیں، لیکن یہ کہ اچھی بات ہے. انہوں نے مثال دی ہے. ان کے کہتے ہیں راسخ العقیدہ، ان کے نزدیک راسخ العقیدہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کو لیں اور اس کو اپنی شناخت کے فروغ کے لیے بطور آلہ استعمال کریں. یہ سوال ہے کہ سائنس جو ہے شناخت کی بات نہیں ہے، بات ہماری وہی ہے عبادت رب اور محبت رب کا فروغ کا ذریعہ سائنس ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا سوال ہے. اور اگر ہو سکتی ہے اور جس حد تک ہو سکتی ہے اس حد تک ہم اس کو سرمایہ نظام سے الگ کر سکتے ہیں، اور جس حد تک نہیں ہو سکتی اس حد تک ہم کہیں گے وہ سرمایہ نظام سے الگ نہیں ہو سکتی. اچھا، کیونکہ اس کا جو ہدف ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا یا اس کا مقام ہے اس نظام کے اندر، اس نے ان اہداف کو اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ترمیمات پسندی پر اعتراض ہوتا ہے انقلابیوں تربیت طرف سے کہ ترمیمی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سائنس کو اس کے نظام سے الگ کر کے اپنے فروغ. نہیں، یہ ترمیمیت نہیں ہے. ترمیمیت یہ ہے کہ اب اس پہ یہ سائنس کو لیں گے، لیکن ترمیمیت ہے کیا؟ ترمیمیت جو ہے اس بات کو، میرا خیال ہے جو ترمیمیت والے ہیں وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ اسلامی شناخت جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کا وہ آلہ بن سکتی ہے کہ نہیں. یہ تو عمومی سوال ہے. یہ اگر اٹھاتے بھی ہیں تو واضح نہیں ہے کس بنیاد پہ اٹھاتے ہیں. کہ مثلا یہ ہے کہ ایک شخص جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا شخص ہے، کہتے ہیں سرمایہ داری جو ہے ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے. یہ یعنی نیچرل چیز ان معنی میں ہے کہ جیسے فزکس کے قوانین ہیں، قوانین حرکت ہیں، خدا نہیں بنائے لیکن یہ کہ خدا نے اس کو ہر ایک کی سمجھ میں رکھ دیا ہے. وہ کافر بھی سمجھ سکتا ہے، مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے، جو بھی سمجھے گا وہ فطرت کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے معاشیات کے بھی فطری قوانین. تو جس طرح اسلام فزکس کے قوانین کو رد نہیں کرتا، اسی طرح معاشیات کے قوانین کو بھی رد نہیں. تو ان فطری قوانین کے اندر رہتے ہوئے اسلامی احکام کو جو ہے ہم نے نافذ کرنا ہے. سرمایہ داری کو رد نہیں کرتے، یہی ترمیمیت پسندی ہے، اس کو ایک فطری چیز سمجھتے.
اور سرمایہ دارانہ نظام نے جو مقاصد استعمال کی یا جو انسٹرومنٹ کریٹ کیے ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہیں شریعت کی بنیاد پہ کہ وہ حلال ہیں یا نہیں، یا حلال ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیلے کی بنیاد۔ اسلامی شناخت کا تو سوال ہی نہیں اٹھاتے، وہ تو کہتے ہیں معاشیات ایک فطری چیز ہے، اور زیادہ وہ جو چیز کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ شریعت کے سوری حکم کی علیحدہ وہ اس کے اندر یا تو وہ اس کے مطابق ہیں، یا اس کو کس طرح اس کا ہیلا اور جواز فراہم کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا مقصد ہے مولانا تقی عثمانی۔ اب خورشید صاحب جو دوسرے ہماری مثال ہے اسلامی حلقوں میں سے، وہ اسلامی شناخت کا سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ یعنی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام جو ہے معاشی نظام نہیں ہے، کیونکہ مولانا مودودی کے مرید ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں اسلام معاشی نظام ہے، لیکن وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ معاشی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام میں کئی مماثلتیں ہیں۔ مثلا اسلامی نظام جو ہے اسلام کا معاشی نظام جو ہے اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ سوشلزم کے مقابلے میں سرمایہ داری سے زیادہ قریب ہے، اور سرمایہ داری کو جو ہے اسلام کے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے رنگ میں رنگا جا سکتا ہے، یا اسلام سے اس کی مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے خورشید صاحب کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام معاشی نظام ہے، لیکن ایک عمومی پرنسپلز کی بنیاد پہ، اور وہ اس معاشی نظام کی مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو شرعی قیود میں سرمایہ دارانہ نظام کو شرعی قیود میں جکڑا جا سکتا ہے اور اسلامی معاشی نظام کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہ شاید اسلامی شناخت کا سوال اٹھاتے ہوں، لیکن دونوں خورشید صاحب اور اپنے تقی عثمانی صاحب دونوں اپنے رنگ میں جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک فطری چیز ہے۔ تو ہم جس چیز کو رد کرتے ہیں وہ ہم اس کو نہیں رد کرتے کہ فزکس کے قوانین ہیں، قوانین فطرت ہے، ہم یہ رد نہیں کرتے کہ حرکت کے قوانین ہیں، کسی نہ کسی سطح پہ جو اللہ نے بنایا اس کے نوامیس ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ معاشیات کے کوئی فطری قوانین نہیں، معاشیات سرمایہ داری کوئی فطری چیز نہیں، معاشیات جو ہے انسانی اجتماعیت کا حصہ ہے، اور اس کے جو قوانین اور اس کے جو مختلف رویے ہیں اور مختلف نظام ہیں وہ انسان خود تخلیق کرتا ہے، یعنی اس میں فطری حد بندیاں تو ہوتی ہیں ہر چیز کی، لیکن یہ کہ اس فطری حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے وہ یعنی یہ بنیادی فرق ہے سوشل سائنسز اور ہارڈ سائنسز جن کو کہتے ہیں، کہ سوشل سائنسز نہیں ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جو انسان تخلیق کرتا ہے اپنے معاشرتی سطح پہ یا معاشی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ، ان کا وہ درجہ نہیں ہے، ان میں وہ ربط نہیں ہے، ان میں وہ قوانین نہیں پائے جاتے جو فزکس میں پائے جاتے ہیں، وہ انسان کے ارادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ قوانین جو ہے اللہ کے ارادے کے نہ صرف یہ کہ تابع ہیں، بلکہ یہ تو ایک منفی چیز ہے، اللہ کے ارادے کے تابع ہیں کہ نہیں، یا اس کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اس سے بڑھ کے مثبت جو سوال اٹھاتے ہیں وہ اس طرح آیا وہ اللہ کے ارادے کے نفاذ کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ نہیں، یا اس کا آلہ ہیں کہ نہیں۔ بچے یہ انقلابی ہو جائے، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ اللہ کے ارادے کے نفاذ کا ایک آلہ کیسے بنے، یہ سوال جو ہے فزکس میں نہیں اٹھاتے، کیونکہ اس میں اللہ نے کسی کو آپشن ہی نہیں دی، فزکس میں اس نے اپنا ارادہ خود ہی نافذ کیا ہو، اس کے فرشتے یا جس طرح بھی اس کو وہ سسٹین کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن انفرادی اجتماعی معاملات میں اس نے کچھ ہم کو آزادی دی ہے، وہ آزادی جو ہے ایک امتحان ہے، نہیں مان کہ ہم اپنے ارادے کو اللہ کے تابع کرتے ہیں کہ نہیں، اور اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کا اعلی کار بناتے ہیں کہ نہیں، اور انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ، یہ بنیادی فرق ہے ہمارا تربیت پسندوں کا اور غیر تربیت پسندوں کا وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا؟ تو
یہ لمبا ہو گیا لیکن یہ اچھا ہے، اس سے ذہن صاف ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو بات سے بات نکل رہی ہے، تو ان کے سوال تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں راسخ العقیدہ کہتے ہیں اسلام بند نظام ہے۔ ترمیمیت پسند جو ہے یا تو اسلام کو نظام ہی نہیں مانتے یا اس کو نہیں، اسلام کو نظام مثلا اقتصادی معاملات میں نہیں مانتے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں اسلام کو نظام نہ مانے، کیونکہ راسخ العقیدہ جو ہے ہمارا یہ ہے کہ اسلام عمومی نظام ہے، اس کے ذیلی نظام، تو ذیلی نظام کا تصور بھی اہم ہے، کیونکہ صرف جز اور کل سے بات نہیں بنتی، کیونکہ جو جز ہے وہ ذیلی نظام بھی ہو سکتا ہے اور صرف جز بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو محض جز ہے اس کا وہ مقام نہیں ہے جو نظام یا ذیلی نظام کا۔ جز یعنی مطلب کار کا جو پرزہ ہے، تو اس کو کار سے الگ کر کے آپ کسی اور چیز میں استعمال کر سکتے ہیں ترمیم کر کے، لیکن کار کا مطلب یہ ہے کہ انجن جو ہے وہ اس کا ذیلی نظام ہے، اس کو اتنی آسانی سے آپ دوسرے نظام میں نہیں فٹ کر سکیں گے۔ تو یہ فرق بھی اہم ہے جو سوال میں جیسے کہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ راسخ العقیدہ جو ہے اسلام کو بند نظام مانتے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے سائنس سے دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہر سب چیزوں آپس میں مربوط ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سائنس کو لے کر اس کو اپنی شناخت کے فروغ کا ذریعہ بنائیں۔ پتھر کے آلہ کے استعمال کریں، کیونکہ اس کا جو ہدف ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یا اس کا جو مقام ہے اس کے نظام کے اندر، اس نے انہی اہداف کو اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ترمیمیت پسندی ہے۔ تو ان کے نزدیک ترمیمیت پسندی یہ ہے کہ سائنس کو اسلام کے اہداف کے حصول کا ذریعہ آلہ بنایا جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ایک فطری چیز ہے، اس کا اسلام غیر اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اس کے کوئی درج شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں، ورنہ عمومی طور پہ سائنس ایک فطری چیز ہے۔ ہم جو ہے دوسری طرف سائنس کو فطری چیز نہیں سمجھے، ایک ہیومن کانسٹرکٹ ہے، انسانی تخلیق ہے، اور سائنس خود ایک نظام ہے، وہ سرمایہ داری سے پہلے موجود ہے، سرمایہ داری نے اس کو اپنے نظام کا ایک حصہ بنایا ہے، ذیلی نظام بنایا ہے۔ تو اس لحاظ سے سائنس جو ہے سرمایہ داری سے الگ تو ہو سکتی ہے، لیکن سائنس کے مختلف تصورات ہیں۔ سائنس ہے کیا؟ یعنی مطلب سائنس ایک تصور ہے، کوئی خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، اس سے بہت سی چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ تو سائنس ایک کمپلیکس تصور ہے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس لحاظ سے اچھی مثال نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ خود ایک دیکھنا سائنس جو ہے ایسی چیز ہے جو سرمایہ داری سے پہلے موجود تھی، یعنی یہ سرمایہ داری کے پیرالل جو ہے وہ اس کا فروغ ہوا ہے۔ سرمایہ داری اس کا گہرا لنک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے بنا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ تہذیب کے اندر ہی سائنس کا جو موجودہ تصور ہے وہ پنپ سکتا ہے، اور کسی تہذیب میں نہیں پنپ سکتا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ سائنس سے مشاہدہ فطرت کا نام ہے، یہ
یعنی مطلب سائنس کو نہ سمجھنے کا شاخسانہ ہے. سائنس میں مشاہدہ فطرت بھی شامل ہے، لیکن سائنس اس سے زیادہ ایک چیز. کہنے کا مطلب ہے سائنس کا ایک کمپلیکس تصور ہے. سائنس خود ایک کمپلیکس تصور ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں. اس میں ایک نظریہ بھی ہے، یعنی جس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. مثلا فیرابن کا مضمون پڑھیں. فیرابن جو ہے خود ایک فزسسٹ ہے اور فلسفی بھی تھا. اس نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ سائنس سوسائٹی مسٹ بی ڈیفینڈیڈ اگینسٹ سائنس. ہمیں معاشرے کا دفاع کرنا چاہیے سائنس کے مقابلے میں. تو سائنس وہ خود سائنسدان ہے. سائنس اس کے نزدیک مطلب ایک آئیڈیالوجی بھی ہے، یعنی ایک سماجداری کا نظریہ ہے. تو بطور نظریہ کے مطلب یہ وہ مذہب کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. بطور نظریے کے وہ ایک مابعد و طبیعت کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب جیسے رچرڈ ڈاکنز وغیرہ ہیں، یہ پروپیگنڈسٹ ہیں جو سائنس کے. تو وہ ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب اسی سائنس میں جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ اس میں میتھڈ بھی ہے. یہ سائنس منہاج بھی ہے کائنات کے مطالعے کا، لیکن اس منہاج کا مقصد عمومی طور پہ یہ ہے کہ وہ کائنات پر کس طرح کو مسخر کیا جا سکتا ہے. تو کائنات کا جو مطالعہ ایک خاص زاویہ نظر سے کیا، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. جو مثلا اس کو ہم تفکر فی خلق اللہ کہتے ہیں، جو ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، میڈیٹیشن ان کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالی، جس کی امام غزالی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں دوسری کتاب میں اور دوسرے صوفیاء اور علماء بات کرتے ہیں. اور یہ یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ظاہری طور پہ دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کو سائنس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ غلط فہمی پہ اس معاملے میں مبنی ہے کہ جب سائنسدان کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا وہ بنیادی مقصد نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ وہ ایک جو سائنسدان ہے اس کے مختلف پہلو اس کی زندگی کے ہو سکتے ہیں. وہ ایک عیسائی ہو سکتا ہے یا مسلمان ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو کچھ تفکر حاصل ہو جاتا ہو، لیکن عموماً اس ماحول میں جو ہے تفکر فی کائنات جو ہے اس کا حاصل ہونے کا امکانات بہت کم ہے. تو پہلی بات یہ کہ سائنس اور سائنس میں جو ہے پھر مطلب یہ کہ نوامی سے کائنات کو سمجھا جاتا ہے یا ان کو ڈسکور کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے ٹیکنالوجی تو اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو سائنس نہیں ہے، لیکن اس کو اپلائی کر کے ٹیکنالوجی کا تطور بھی ہوتا ہے، یعنی مطلب اسلحہ بنتا ہے. اب سائنس جو ہے کتنی اس ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہے اور کتنی نہیں، یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے سائنس سے پہلے موجود تھی اور بہت عرصے تک مطلب یہ ٹیکنالوجی جو ہے جو اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ سائنس سے انڈیپینڈنٹ ہوا ہے. اور لیکن بعد میں مطلب یہ ہے کہ سائنس نے اس کو کیپچر کر لیا اور اس کو اس کا اپنا حصہ بنا لیا. تو اب کس حد تک وہ اس کا حصہ ہے، کس حد تک حصہ نہیں ہے، اس بارے میں مطلب یہ کہ ہماری تفصیلی رائے ہے. مثلا یہ کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ قادیانی جو تھا مرزا کیا نام ہے اس کا، یہ یہود بھائی جو ہے یہ حرام خور کافر ملحد استعمار کا ایجنٹ، اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ عبدالسلام جو تھا اس کو انہوں نے نوبل پرائز دیا. تو وہ پارٹیکل فزکس پہ کام کرتا تھا، تو اس نے اٹلی میں اپنی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا. پارٹیکل فزکس جو ہے ویری تھیوریٹیکل نظریاتی فزکس کا حصہ ہے. وہ پاکستان کے لوگوں کو لے کے گیا، جو بہترین جو اسٹوڈنٹ تھے آتا تھا اس کو لے جاتا تھا، جب تک اس کو مطلب یہ کہ
قادیانیوں پہ وہ بندش نہیں لگائی، اس سے پاکستان کے یعنی ذہن سے، اور پھر ان کو قادیانی بھی بناتا تھا. تو ایک تو مطلب پریکٹیکل فزکس جس کا کوئی عملی جو ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے اس کا کوئی سود مند ہی نہیں ہے، اس کا عملی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کو پریکٹیکل اسلامی انقلابی کی حیثیت میں پریکٹیکل پارٹیکل فزکس کہہ رہا ہوں، پارٹیکل فزکس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ ہمیں مثلا یہ کہ اسلحے کی ضرورت ہے. تو ہماری جو سائنس جس کو کہیں گے، اگر سائنس کہیں گے، وہ پریکٹیکل سائنس ہو، اس کا پروڈکشن سے تعلق ہو. تو مطلب یہ کہ ایک ہمارا یہ ہے کہ سائنس جس کو سائنس کہتے ہیں، یعنی فزکس ہوگی یا کیمسٹری ہوگی، وہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جائے گی. یونیورسٹی تو ہم ختم کر دیں گے، یا مدارس ہوں گے جہاں مطلب یہ علوم دینیہ اور جو عصری علوم ہیں جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہ ایک کلی نظام کے حیثیت سے پڑھا جائیں گے. اور جو عملی چیزیں چاہیے، مثلا اسلحہ چاہیے، مثلا ہمیں کار چاہیے، اور اس کا جو علم ہے وہ پروڈکشن ہے، یعنی فیکٹری. تو فیکٹری جو ہے ایک عملی ادارہ بھی ہوگا اور ایک تحقیقی ادارہ بھی ہوگا. یہ نہیں مطلب یہ کہ فزکس ہمارے یہاں ایک عملی چیز، وہ کوئی نظریاتی چیز نہیں ہوگی. اس عملی چیز کا تعلق جو ہے اللہ کے ارادے کے نفاذ سے ہوگا. یعنی ہمارے ساری ٹیکنالوجی کا مقصد ہوگا کہ جہاد کیسے ممکن ہو اور عبادت رب کیسے ممکن ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کیسے ممکن ہو، اللہ کے بندوں کی تنگیوں کو کس طرح دور کیا جائے. تو یہ جو احسان اور یہ ہماری ٹیکنالوجی کی پالیسی اور ہماری فزکس کی پالیسی کے حصے. ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ہم سائنس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں گے، یعنی اس کا ایز اے آئیڈیالوجی یونیورسٹی سے الگ کریں گے، اور اس کو جو ہے ایک بطور عملی علم کے اور نظری علم کے اسلامی پروڈکشن سسٹم کا حصہ بنائیں گے، جس کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا، جہاد کا فروغ ہوگا، عبادت رب کا فروغ ہوگا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی، رباط ہوگا، اللہ کے بندوں کی مشکلوں کی آسانیاں ہوں گی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی وغیرہ وغیرہ. تو ہم جو ہے سائنس کو اعلیٰ بنانے کی بات کرتے ہیں، ترمیم پسند کوئی اعلیٰ والا بنانے کی بات نہیں کرتے. وہ جو ہے کہتے ہیں سائنس ایک فطری چیز ہے، یونیورسٹی ایک فطری چیز ہے، انسانی تصور کا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسلامی احکامات کو یعنی یونیورسٹی پہ نافذ کریں. یعنی مثلا یہ کہ مخلوط تعلیم شاید نہ ہو، یا ہو تو اس کی حدود ہوں وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا. تو یہ دو مختلف چیزیں. بہرحال آپ کی مثال ابھی شروع ہی کی ہے، تو میرا خیال ہے یہاں پہ رکتے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم توفنا مسلمين ومسلمات والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا ضرا إلا كشفت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.